تاج العابدین میں ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز علیہ رحمۃ اللہ الغفار اپنی ایک شاگرد کی نزاکت کا تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے، تو اس شاگرد نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظوں پر اس کا موت واقع ہوئی۔ تو حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے شاگرد کے اس برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں، تو آپ نے استفسار فرمایا کہ کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما لی؟ تو اس میرے شاگردوں میں تو تیرا بہت اونچا مقام تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ 3 عیوب کے سبب۔ نمبر 1 چغلی، میں اپنے ساتھیوں کو کچھ اور بتاتا تھا، آپ کو کچھ اور۔ نمبر 2 حسد، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسد کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 شراب نوشی، ایک مرض سے شفا پانے کے غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پیتا تھا۔ دیکھا اپنے گناہوں کی نوسط کس قدر بھیانک ہے۔ چغلی، حسد، شراب نوشی کے سبب سے ولی کامل کی شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شیبان رائی رحمہ اللہ القوی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہتے۔ تو شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ کہا کہ میں نے 40 سال ایک شیخ سے علم دین حاصل کیا اور اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے تو ہزاروں سال عبادت کی اور اپنے ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا۔ اب وہ کافر ہو گیا اور اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، زندگی پر تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت بھی اپنا پورا طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح بندے کا برا خاتمہ ہو جائے۔ منقول ہے کہ جب انسان مذاق کے عالم میں ہوتا ہے تو 2 شیطان اور آدمی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کا والد کا روپ دھار کر کہتا ہے بیٹا دیکھ، میں تیرا مہربان شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ اور بائیں جانب والے شیطان اس کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنے گود میں پالا، پیارے بیٹے، میں نصیحت کرتی ہوں کہ تو یہودی کا مذہب اختیار کر کے مرنا، یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب سر درد یا بخار وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو نزاع کے تکالیف تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ بھی
تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سارے مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے، اس وقت انسان کا اسلام پر رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ نزاع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔